السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے درس بخاری۔ کل کے درس میں کتاب الوحی کی آخری حدیث جو تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہے، وہ آدھی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہرقل کا بادشاہ ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ آخر وہ کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا تھا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلے عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور باپ دادا کے طریقے کو ہم ترک کر دیں، نماز کی پابندی کریں اور سچ بولیں اور رشتوں کو جوڑیں۔ یہ بات سننے کے بعد ہرقل بادشاہ نے کہا تھا کہ جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے اس پر غالب آ جائے گا۔ خیر، یہاں تک بات پہنچی تھی کل کے درس میں۔ اس کے آگے روم کا بادشاہ ہرقل کہتا ہے کہ مجھے تو یہ معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن تم لوگوں کے درمیان آئے گا اس چیز کی خبر نہ ہوئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں سفر کی تھکان برداشت کر کے وہاں تک پہنچوں گا تو میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچتا، اور اگر میں ان کے قریب ہوتا تو ان کے دونوں پیروں کو دھوتا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ ہرقل نے حکم دیا کہ وہ خط جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے بھیجا گیا ہے اس کو لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، جنہوں نے اس خط کو لا کر بصرہ حاکم کے سامنے رکھا، اور بصرہ کے حاکم نے اس کو لا کر ہرقل کو دے دیا۔ خط لایا گیا اور پھر ہرقل کے بادشاہ نے کہا پڑھا جائے اس کو، تو پڑھا گیا، جس کے الفاظ یہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ و رسولی الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعیات اسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم یرسین ویا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تحریر تھی مکمل طور پر۔ اب اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ محمد
بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہرقل کے بادشاہ کی جانب، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کرایا اس شخص کے لیے سلامتی جو ہدایت کی اتباع کرے، اور اسلم تسلم، تم اسلام قبول کر لو، سلامتی دنیا اور آخرت کی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو ڈبل اجر دے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو یاد رکھو تمہارے ساری رعایا کا، یعنی تمہارے ملک کے اندر جتنے لوگ رہنے والے ہیں، جتنے بسنے والے ہیں، وہ سارے لوگوں کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ اور پھر کہا کہ ایسی کتاب کی طرف آؤ، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اے اہل کتاب ایسے کتاب کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا رب مانے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب منہ پھیر لیں تو مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا اس خط کے ترجمہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب یہ خط پڑھا گیا تو اسی وقت بادشاہ کے اطراف شور شگافہ شروع ہو گیا، چیخنا پکارنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہرقل نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو باہر نکال دیا جائے۔ تو خیر، ہم لوگ جب باہر آئے تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کا معاملہ اتنا بڑھ گیا۔ ابو کبشہ یہ لوگ کمتر ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کچھ محدثین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یہ کسی کا نام تھا، یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا شخص تھا جو ستاروں کی پوجا نہیں کرتا، کسی دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتا، کسی کی پرستش نہیں کرتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیر معبودوں کی پرستش سے منع کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے اس کی طرف نسبت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی جملہ ابو کبشہ کا استعمال کیا۔ واللہ اعلم۔ خیر، اس کے بارے میں کوئی صراحت کے ساتھ ثبوت نہیں ملتا کہ کیوں لوگ نبی علیہ السلام کو ابو کبشہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ خیر، اس نے کہا ان کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ روم کا اتنا بڑا بادشاہ، اتنا جابر بادشاہ، وہ بھی اس کے نام سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے یقین ہو گیا ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہوگا، اور میں اسی حالت میں تھا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایمان کی توفیق دے دی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے نقل کرتے ہیں۔ ابن ناتور یہ شام کے لوگوں کا پادری تھا، اور ایلیا مقام جو بیت المقدس تھا اس کو ایلیا کے نام سے اس وقت یاد کیا جاتا ہے، کہ وہاں کا حاکم تھا، اور یہ ہرقل بادشاہ کا دوست تھا۔ تو ایسے وقت میں ہرقل ان کے پاس گیا، ایک رات سو کے اٹھا تو ساتھیوں نے غور کیا کہ اس کے چہرے کی حالت بدلی ہوئی ہے، غم کے کچھ آثار نمایاں ہے اس کے چہرے پہ۔ اس کے ساتھیوں نے سوال کیا، اے بادشاہ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کی حالت بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔
تو ہرقل نے کہا معاملہ ایسا ہے کہ آج میں رات میں ستاروں پر نظر ڈالا۔ ابن ناطور کہتا ہے ہرقل جو ہے بہت ماہر نجومی تھا، یعنی ستاروں کو دیکھ کر غیب کی بات بتانے کا دعوے دار تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس پر مہارت رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا آج رات کو میں نے ستاروں پر نظر ڈالی تو مجھے یہ نظر آیا کوئی ختنہ کرنے والا شخص ہمارے ملک پر غالب آئے گا اور وہ بادشاہت کرے گا، بادشاہ بنے گا۔ پھر لوگوں سے سوال کیا یہ بتاؤ کون لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں؟ اس کی مجلس کے چند لوگ کہنے لگے کہ ختنہ یہود کے لوگ نہیں کرتے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو ڈرنے کی، غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر جگہ حکم جاری کر دیں لکھ کر کہ جہاں پر یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ غسان کا بادشاہ ایک آدمی بھیجا ہرقل کے پاس، بتایا گیا کہ غسان کے بادشاہ نے اس آدمی کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس سے پوچھا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر ہے، اس کو سنا دی۔ ہرقل نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو ختنہ کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے بتایا ہاں ختنہ کیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم اب محمد بن عبداللہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت میں نبی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ہمارے ملک پر غالب ہوں گے، بادشاہت ان کی ہوگی۔ خیر یہاں سے حمص کے لیے نکلنے والا تھا وہ، لیکن اپنے ایک دوست کے پاس اس نے خط لکھا اور ابھی نکلا نہیں تھا کہ اسی وقت اس کے خط کا جواب آ گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی ابن ناطور کہتا ہے کہ وہ بھی ہرقل بادشاہ کی طرح بہت بڑا ماہر نجومی تھا۔ اس نے لیٹر میں وہی چیز کہا جو ہرقل نے کہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ خیر پھر اس کے بعد حمص چلا آیا۔ حمص آنے کے بعد بڑے بڑے جو لوگ تھے اس کے قریبی ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد حکم دیا کہ قلعے کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ بند کر دیا گیا۔ پھر اپنے خاص محل سے وہ شخص نکل کر آیا باہر اور کہا اے لوگوں تم اچھائی اور بھلائی، کامیابی، ہدایت قبول کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ملک میں تم عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہو، تمہارا ملک باقی رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو جاؤ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان بن جاؤ۔ یہ کہنا تھا ہرقل کا۔ جتنے عوام سن رہی تھی فوراً بدکے ہوئے وحشی گدھوں کی طرح دوڑے دروازے کی طرف۔ دیکھا دروازہ میں قفل لگا ہوا تھا، توڑنے کی کوشش کی نہیں توڑ سکے، واپس چلے گئے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، سمجھ گیا یہ لوگ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس نے پھر دوبارہ کہا قلعے کا دروازہ کھول دو، اور جب دروازہ کھول دیا گیا تو اس نے پیترے کو بدلا، حقیقت کو چھپایا اور لوگوں سے کہا دیکھو میں تم لوگوں کے دین اور تمہارے مذہب کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے دین میں، اپنے مذہب میں کتنے پختہ ہو، کتنے سخت ہو، کتنے سچے ہو۔ لیکن میں نے دیکھ لیا تم لوگ اپنے ایمان، اپنے مذہب، اپنے دین میں بہت سخت ہو، بہت پختہ ہو۔ اب ہمیں آزمانے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یہ کہنا تھا بادشاہ کا، جتنے عوام تھی سب سجدوں میں گر گئے۔ مطلب کیا تھا؟ جیسے ہم پہلے آپ کی اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، اسی طریقے سے اب بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے احکام کو مانیں گے۔ یہ کتاب الوحی کی 7ویں حدیث اور آخری حدیث تھی۔
اس کے بعد دوسرا بیان شروع ہوتا ہے کتاب الایمان کا۔ خیر، یہ 2 دن کے درس میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی، ہم اس حدیث پر غور کریں، ہمارے اور آپ کے فائدے، عبرت اور نصیحت کی چیزیں کیا ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب ہرقل کے بادشاہ کو خط ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے قریش کے چند لوگوں کو یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بلایا اور تحقیق کیا۔ تو ہمارے لیے فائدہ یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ ہمارے سامنے کوئی بات آئے لے کر، تو ہم کو چاہیے ہم تحقیق کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں، خاص کر کے آج کے دور میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا اور پھر ایک سے سوال کیا، سب سے سوال نہیں کیا۔ ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں قریبی تھا، ان کو سامنے بٹھایا، باقی لوگوں کو پیچھے بٹھایا اور کہا میں سوال ان سے کروں گا، جواب یہ دیں گے، لیکن اگر کسی سوال کے جواب میں یہ جھوٹ بولیں تو تم لوگ اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دو۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب ایسی مجلس بیٹھے تو سوال 100 ہو اور پھر جواب وہی دے، اور جواب دینے والا اگر کہیں کچھ غلطی کرتا ہے تو دوسرے لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو نشاندہی کر دینا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی معاملہ ہو، بیٹھک ہو، تو ایک نہیں 10 لوگ شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے، ہماری مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرا فائدہ مجلس کا ہمارے لیے یہ ملتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا کہ یہ حکم کیا دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم۔ حکم دیتے ہیں وہ ہم کو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور باپ دادا کے راستے پہ نہ چلیں، وہ بت پرستی کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، ایسا معاملہ نہیں۔ یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ۔ اور ابو سفیان نے کہا کہ ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، ہم کو سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، ہم کو حکم دیتے ہیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا، ہم کو حکم دیتے ہیں رشتہ جوڑنے کا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں۔ بادشاہ نے سنا تو اس نے کہا جب یہ باتوں کا وہ حکم دیتے ہیں تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہمارے دونوں پیر کے نیچے جو زمین ہے اس پر وہ غالب آ جائیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کا پرچہ وہاں پر گاڑ دیا ہے۔ ذرا ہم غور کریں، اگر یہی صفات آج ہم لوگ اپنے اندر پیدا کر دیں تو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں عزت دے اور آخرت میں بھی اچھا مقام دے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور پھر چوتھا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خط مراسلہ لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پر آج لوگ خط لکھتے ہیں تو طریقہ الگ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی 786 لکھتا ہے شروعات میں، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ تو معلوم یہ ہوا ہم بھی جب کسی کو خط لکھیں یا کچھ لکھنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم تحریر کریں گے تو کم سے کم زبان سے ہمارے یہ الفاظ نکلیں گے۔ اور غور کریں اس کے اندر کتنے الفاظ ہیں، 27-28 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد رکھیں
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں، بلکہ 10 سے بھی زیادہ۔ انسان کی نیت جتنی خالص ہوگی، جتنی للہیت اس کے نیت میں ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کا ثواب عطا کرتا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 سے لے کر 700 نیکیاں اللہ بڑھاتا ہے۔ تو اب اگر ہم لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کئی سو نیکیوں کے مستحق ہم بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کوئی مراسلہ، کوئی خط لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، بجائے دوسرے الفاظ استعمال کرنے کے اور لکھنے کے۔ ایک طریقہ یہ بتایا گیا، اور پھر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا من محمد عبداللہ ورسولہ، یعنی محمد بن عبداللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے۔ تو آج عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے، ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو اپنی دستخط، اپنا نام نیچے لکھتے ہیں، جبکہ رسول کا طریقہ تھا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے اپنا نام پہلے لکھا۔ گویا خط لکھنے والے، مراسلہ لکھنے والوں کو چاہیے اپنا نام پہلے لکھیں، اور پھر جس کی طرف ہم مراسلہ بھیج رہے ہیں، خط بھیج رہے ہیں، اس کا نام لکھیں۔ پھر اس کے بعد ہماری جو غرض و غایت ہو، ہم کس لیے مراسلہ لکھ رہے ہیں، اس کو ہم لکھیں۔ یہ 4-5 فوائد ہو گئے۔ اور پھر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی اتباع کر لو جو دعوت میں دے رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت ساری نیکیاں ادا کرے گا، ڈبل اجر دے گا، تمہارا نصیبہ جاگ جائے گا، قسمت اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر ہم شریعت کی، پتہ یہ چلا کہ اگر یہود ہیں، نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، جیسے بخاری کی روایت دوسری جگہ کہ اگر کوئی اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور پھر ان پر ایمان لایا تو اس کو ایک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ اب یہاں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہودی عیسائی ایمان لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر تو ہر عمل کا اجر اللہ ڈبل دے گا، ڈبل ثواب دے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہم لوگ ایمان لائے، ہم کو ڈبل اجر نہیں ملے گا، ایسا معلوم۔ لیکن آپ وہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 28 پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سارے اعمال انجام دو، یعنی چاہے دنیا کے معاملات ہو، چاہے دین کے معاملات ہو، ہماری کوشش یہ ہو کہ وہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہو۔ اگر یہ دونوں صفتیں کوئی ایمان والا اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے رہا ہے، اس کا مقام کتنا اونچا۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتکم کفلین، اس کے ہر عمل کا اجر ڈبل ہوگا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک فضیلت یہ یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور دوسری فضیلت یہ ہوگا اللہ ایسا ایمان عطا کرے گا، ایسا نور، ایسی روشنی جس نور کی روشنی میں وہ چلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا نور؟ کیا ہم کو اللہ تعالی کوئی چراغ دے گا، کوئی ٹارچ دے گا کہ ہم اس ٹارچ کو لے کر اس کی روشنی میں چلتے پھرتے نظر آئیں؟ نہیں،
بلکہ یہاں نور دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دل کے اندر ایسا پیوست کر دے گا، ایسا مضبوط کر دے گا، ہم گھر میں نہیں ہیں، ہم جنگل میں ہیں، وہاں کتاب نہیں، قرآن نہیں کہ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آیا دیکھیں جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، کرے نہ کرے نہیں دیکھ سکتے، جنگل میں ہے، سفر میں ہے، یا کوئی مفتی صاحب بھی نہیں، کوئی عالم صاحب بھی نہیں کہ ان سے ہم پوچھ لیں بھئی یہ کام ہمیں انجام دینا ہے، کرے یا نہ کرے، جائز ناجائز، حلال یا حرام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ، یعنی ایمان کا نور دل میں ایسا جما دے گا کہ یہ دل جو ہے ایمان کی قوت، ایمان کا نور جو ہے کہے گا یہ جائز ہے اس کو کر لو، یہ ناجائز ہے اس کو چھوڑ دو، یہ حلال ہے کرو، یہ حرام ہے نہ کرو۔ یہ ہے نور آتا۔ یہ کب کس کو ملتا؟ جب انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے اور اپنے سارے کام انجام دے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں، جب اللہ تعالیٰ یہ دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ کہہ رہا تمہارے ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہاں اہل کتاب سے زیادہ فضیلت رب العالمین نبی علیہ السلام کی امت کو عطا کر رہا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ۔ اب آگے دیکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، ہدایت کی اتباع نہیں کرتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے ملک میں تمہاری رعایا جتنی ہے بے ایمان ہو کر، کافر بن کر زندگی گزارے گی، ان سارے لوگوں کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوا کرتی ہے۔ جب بڑا بگڑ جائے تو چھوٹوں کا سدھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تبلیغ پر بہت جامع خطبہ دیا، صحابہ اکرام ڈرنے لگے، گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کی خدمت نہ کریں، دعوت و تبلیغ ترک کر دیں تو ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی، کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا جب بڑے برے بن جائیں، مطلب جب بڑا برا ہوگا تو ظاہر بات ہے گھر کے چھوٹوں کو کیا سدھارے گا؟ بڑا ہی بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے فحش گانے، فحش فلمیں، بری چیزیں دیکھ رہا ہے تو اب چھوٹوں کو منع کیا کرے گا؟ نبی نے فرمایا جب بڑے برے بن جائیں اور بدکاروں کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، ظاہر بات ہے حکومت یا کہ کسی کمپنی، مسجد، مدرسہ، اگر کوئی حاکم ہے وہ برا ہے، بدکار ہے، جب وہ بدکار ہے تو دوسروں کی اصلاح کیا کرے گا؟ اپنے کام کو کہاں صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے؟ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فاسق قسم کے لوگ منبر و محراب پر آ جائیں گے، بدعتی ہے، فسق و فجور ہے، دنیا بھر کی برائیاں اس کے اندر ہے، اب ظاہر بات ہے جب وہ لوگوں کو نصیحت کرے گا تو لوگ اس کے اعمال پر دیکھیں گے، اس کی زبان پر نہیں دیکھیں گے، کہیں گے انہیں بہت پکارتا رہتا، انہیں خود عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی نے فرمایا جب یہ تین برائیاں عام ہو جائے تو سمجھ لو دعوت و تبلیغ کا کام بڑا مشکل ہو جاتا۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کی تم فکر کرو، اس کی اصلاح کرو۔ تو یہاں پر اگر کوئی بڑا ہے گھر میں اور پھر اپنی چھوٹوں کی اصلاح نہیں کرتا، اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے نہیں روکتا، تو ظاہر بات ہے نافرمانی کرنے والا، گناہ کرنے والا مجرم تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں جو بڑا ہے جس نے اصلاح نہیں کی وہ بھی بڑا مجرم ہے۔ جو عالم ہے وہ اصلاح نہیں کرتا، عوام تو مجرم ہے، اقتدار پہ جو ہے عوام تو مجرم ہے، لیکن اقتدار پہ رہنے والے عالم ان لوگوں پر بھی اس گناہ کا وبال ڈالا جائے گا۔ جیسے سورہ احزاب کی آیت یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول
وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ رب نے فرمایا جس دن لوگوں کے چہروں کو دوزخ کے انگاروں پر، شعلوں پر الٹا پلٹا جائے گا، ادھر جلایا جائے گا، ادھر جلائے گا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ بندہ روتے ہوئے کہے گا کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی تو بہتر تھا۔ اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، لیکن ہم نے اپنے سرداروں کی، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی، ان کی اطاعت کی، وہ جیسا کر رہے تھے میں بھی ویسا کیا، وہ جیسا کہہ رہے تھے میں بھی ویسا سن کے کرنے لگا۔ انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضل، بس ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہمیں یقین ہو گیا اب اس دوزخ سے ہم کو نجات نہیں دیں گے آپ، لیکن کم سے کم ایک فریاد سن لیں، ہمارے بڑے، ہمارے سردار جو ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے ہم دوزخ میں گئے، ہمارے ڈبل عذاب کا مزہ ان کو چکھا دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ اگر ہم بڑے ہیں کہیں کے تو ہم خود سدھریں اور دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کریں، ورنہ ان کے بگاڑ کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیت لکھی ختم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اس کے اندر 3 باتیں ہیں مختصر۔ ایک بات تو صرف اللہ کی عبادت کرو، عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ صرف رب کے لیے ہونا، اور دوسرے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور تیسری کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہی کہ تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو شریعت بنائی ہے دنیا کے کسی اور انسان کے باتوں کو وہ مقام نہیں دینا چاہیے جو مقام اللہ و رسول کے فرمان کا ہے۔ جیسے کہ یہودی، عیسائی جو لوگ ہیں اپنے علماء، اپنے عبادت گزاروں کو وہ لوگ رب کا مقام دیا کرتے تھے۔ عدی بن حاتم نے پوچھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی آیت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوچھا اے اللہ ہم نے اپنے علماء کو رب نہیں مانا، پھر کیسے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے علماء جو کہتے ہیں حلال تو حلال مانتے، ہاں مانتے، حرام کہتے حرام مانتے، ہاں مانتے۔ آپ نے فرمایا یہی ہے رب ماننا۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کے لیے لکھ کر بھیجا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کوئی کسی کو رب نہیں مانے گا، مطلب یہ ہے اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کی باتوں کو جو مقام ہے دنیا کے کسی عالم، کسی مفتی، کسی سردار، کسی وزیر اعظم، کسی بادشاہ کی باتوں کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ چند فوائد ہیں اس حدیث کے اندر جو ہم کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ